السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر ایک مہمان آ پہنچا۔ خاوند نے اپنی بیٹھک میں اسے بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ بیوی غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ خاندان میں بات ہوگی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب تھی، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل ہی جائے گا، جس سے میری عزت بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو پلا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لائے، اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، تو آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار بھی ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناؤں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اسی لیے میں وہی آٹا لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جی تو معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔